خواتین حضرات، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ملک کے ممتاز قانون دان اور دانشور ایس ایم ظفر صاحب ہیں. ایس ایم ظفر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جب علماء کرام فتویٰ دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانونی حیثیت تو اب آئین نے طے کر ڈالی ہے، کیونکہ جب آئین میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہی آخری اور حتمی ہو جاتا ہے اس موقع پر. جی یہ ایک ایموشنل اور جذباتی ایشو تھا جو شروعات سے پاکستان میں ایک وجہ تنازع بنا رہا. جی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں خاص طور پر اس میں کوئی بہت زیادہ ہی آگے معاملہ جب چلا گیا جی تو انہوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے کہ اس کو کیسے طے کیا جائے، اور چونکہ معاملہ کچھ اس نوعیت کا تھا کہ اس کے اندر ایک مذہبی ایشو بھی تھا اور لوگوں کے مذہبی حقوق بھی تھے، تو انہوں نے پھر اس کو بجائے اس کے کہ معاملے کو چھوڑ دیتے آئین کے ذریعے یوں حل کر دیا کہ ایک باقاعدہ ترمیم 1973 کے آئین میں داخل کر دی گئی، جس کے ذریعے اس طبقے کو اور اس فرقے کو کانسٹیٹیوشنلی یعنی آئینی طور پر مسلمان کے دائرے سے خارج تصور کیا گیا. ایسا ظفر صاحب، یہ تو قادیانیوں یا احمدیوں کا مسئلہ ہوا، لیکن میں آپ سے جاننا آئینی طور پر جی میری مسلمانوں کے گروہ سے حلقے سے خارج کر دیا. میری مراد آپ سے یہ ہے کہ ہمارے علماء اب آج کسی کو اگر یہ کہیں اور ایک دو نہیں بہت سارے کہہ دیں تو یہ جو ہمارے ہاں افتاء کا نظام ہے اور ہمارے علماء کی چونکہ بہت فالوئنگ ہے، تو آپ اس کو ایک بطور قانون دان کے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قانون دان کے تو میں اس کو یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ شہری وہ پاکستان کے ویسے ہی ہیں جیسے ہم اور آپ سب ہیں، اور جب آپ ایک شہری ہیں تو پھر آپ کے تمام ہر ایک کے حقوق برابر ہیں، سوائے اس کے کہ آئینی طور پر ان کو ایک علیحدہ تصور کیا جا رہا ہے اور یعنی الفاظ کا ایک چناؤ ہے جس کے ذریعے ان کو علیحدہ دکھایا گیا ہے، ورنہ تمام شہری حقوق قادیانیوں کو احمدیوں کو ویسے ہی حاصل ہے جیسے کسی اور پاکستانی کو حاصل ہے. ہاں، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں آپ سے اصولی طور پر کہ اگر علماء فتویٰ دیں کسی ایکس شخص کے بارے میں کہ اس کی کسی بات کے نتیجے میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کو اسٹیٹ کو کیسے لینا چاہیے؟ اس کو تو پہلے انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے لینا چاہیے کہ یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کسی شخص کو یہ کہہ دینا کہ وہ چونکہ اس سے کچھ حمایت کی ہے یا اپنی کو رائے دی ہے اور رائے دینے کی وجہ سے وہ حلقہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ انسانی حقوق کی منافی ہے. اور انسانی حقوق اور اسلام کا تو بالکل ایسا ہی ساتھ ہے جیسے کہ آپ کہیں لازم و ملزوم. یعنی آپ اس کو اسلامی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں سمجھتے؟ جی، اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے. حسن صاحب، آپ مزید رہنمائی ہماری یہ کریں کہ ہمارے ہاں ایک قانونی نظام ہے، ہمارے ہاں ایک فتوے کا ایک نظام ہے. اب اس کے بعد اگر ایک رائے بلڈ اپ ہو رہی ہے، اس کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، آپ کی نگاہ میں اس کا طریقہ ملک کا قانون بننے کی حد تک کیسے ہونا چاہیے یا لوگوں کی عام رائے کیسے ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، الٹیمیٹلی تو چاہے چور چکے بیٹھے ہوں، جعلی ڈگریوں والے بیٹھے ہوں، پارلیمنٹ از دا سپریم. یا تو آپ جمہوریت سے قطع تعلق کر لیں نا، کوئی اور ایوالو کریں. اس وقت ملک کا قانون یہی ہے. ایگزیکٹلی، وہ سپریم ہے. وہ جو بھی آخری اور حتمی فیصلہ وہ تو آئین کرے گا، پارلیمنٹ کرے گی. سمپل. اس میں میرا آپ کا کوئی رول نہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، رؤوف صاحب بھی یہ فرما رہے تھے اور آپ سے بھی یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جیسی بھی ہو، کیا ہمیں اپنے معاملات جس میں کوئی نئے رائے آنے سے سامنے آنی ہو یا نیا قانون بننا ہو، تو اس کے لیے ہمیں یہی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کو انیبل کریں اور اس کو سپورٹ کریں اور اس کو وہ رسپیکٹ دیں اور اس میں جانے والے آدمی کی اہلیت میں وہ اضافہ کریں کہ وہ اگر کسی دینی معاملے پر بھی رائے اس کو کل دینی ہو تو وہ اس لائق ہو سکے؟ بالکل آپ کی بات بچا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، لیکن جب ہم اپنے ماضی کے پارلیمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی ہے، اور آئندہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حالات ہمیں اور مخدوش نظر آتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی اعانت کرنے کے لیے جو حکومت نے دیگر ادارے بنائے ہیں، جیسے اسلامی ذاتی کونسل ہے یا وفاقی شریعت عدالت ہے یا شریعت اپلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کو کسی بھی دینی مسئلے کے اوپر صحیح طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے کا اختیار رکھتے بھی ہیں، اور رہنمائی ان کے کہنے یا نہ کہنے دونوں طریقوں سے وہ رہنمائی ان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رہنمائی کریں.
لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ جو ہمارا اصل میں شروع ہوا تھا اس کے حوالے سے جو میرے ذہن میں ایک بنیادی چیز ہے کہ یہ کفر کیا ہے جس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی. ہم نے فتووں کے اوپر تو بات کر دی ہے لیکن ایکچوئل کفر کیا چیز ہے اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی ہے. فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جو ضروریات دین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا گیا ہے ان کا انکار کفر بنتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جن چیزوں کا اقرار کر کے ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا وہ بنیادی چیزیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو وہ دائرہ کفر کے اندر آتا ہے. اب جس طرح کے کلمات اسپیسیفک جو کہے گئے ان کے بارے میں جو میں نے ایک نوٹیشن لی ہے میرے سامنے موجود ہے وہ ہے غلطی سے کفر کا ارتکاب کرنا. کہ اگر ایک آدمی کسی چیز کو صدق دل کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ میرا اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے لیکن غلطی سے انجانے میں اس کی زبان سے کوئی ایسے حروف نکل گئے ہیں جن سے وہ چیز جس کا وہ اقرار کرتا ہے وہ مراد نہیں ہے, وہ دانستہ نہیں ہے, تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھا ہے. توجہ دلائیں گے, اس کو توجہ دلائیں گے, اس سے بتائیں گے بھی یہ معاملہ ایسے نہیں ہے, اب ایسے ہے. ہم نے بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ اختیار کیا کہ ہم نے ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھ کے ہم نے بھجوائی کہ جو آپ کا یہ معاملہ ہے اس میں اسلام کی کیا صورتحال ہے اور ایکچول صورتحال کیا ہے اور آپ کو کیا اس کے اوپر رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم نے اسے پبلسائز نہیں کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات پبلسائز کرنا یہ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے مترادف ہے. لوگوں کو آپ جان بوجھ کے ابھار رہے ہیں, اسے آپ بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. ہمارے جو آپس کے اگر کوئی اختلاف ہے جب تک ہم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اسے حل نہیں کریں گے تو وہ حل نہیں ہوگا. حسن نثار صاحب کو اگر میرے سے کوئی اختلاف ہے یا مدارس کی انسٹیٹیوشن کو جاننا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں جامعہ نیا میں, ہم سے ڈیبیٹ کریں, ڈائلاگ کریں, گفتگو کریں, ہم آپ سے بات کریں. ہوا ہی یہ ہے اصل میں, حسن صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی, آپ سے بھی یہ کہ اصل میں یہ جو کمیونیکیشن ہے ہمارے گیپ بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے علماء کرام نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں وہ دین پیش کیا, دو مختلف دنیایں ہیں, وہ الگ دنیا ہے. جو ہمارے اسکول یونیورسٹی کالجوں سے بچے نکل رہے ہیں وہ ایک اور دنیا. اب قریب لاکھ کے اندازہ ہے میرا کہ جو مدارس سے ہر سال فارغ ہوتے ہیں لوگ, اتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ جس ذہن کے ساتھ سوسائٹی میں جاتے ہیں, مساجد کو سنبھالتے ہیں, ہم تو زیادہ تر شہروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ تصور کریں کہ دور دراز علاقوں میں وہ چلے جاتے ہیں, مسجدوں کو سنبھال لیتے ہیں, جو ان کا کیلیبر ہے, جو ان کی تربیت ہے, اس کے لحاظ سے وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے. آپ سے میں یہی چاہوں گا کہ ہم پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں ہم جس میں ہم اس جو سینرجی ہے, اس کی بہترین صلاحیتوں کی وہ ہم جمع کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے یہ پتہ نہیں کس نے کی ہے اور اس نے بربادی کی بنیاد رکھی تعلیمی ہے نظام کہ علوم کو دینی اور دنیاوی علوم تو کا تعلق تو کائنات کے ساتھ ہے اور کائنات کا خالق ایک ہی ہے. تو دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم میری سمجھ سے بالا تر ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے بلینڈ. مسلمان بچوں کو آپ اس کا بلینڈ دیں اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے, اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے. دیکھیے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, تو قرآن پاک کا حکم ہے. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز کا علم موجود ہے. وہاں پہ فلکیات کا علم بھی ہے, وہاں پہ سمندر کا علم بھی ہے, وہاں پہ زمین کے اوپر پائے جانے